الحمد لله الحمد لله الذي شرف هذه الأمة بأنواع التشريف والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب الدين الحنيف وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خصوصا على سيدنا عبد القادر الجيلي الذي كان دومة بأنوار لطيف. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم. قادری یمنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ جابانا بے خود کیے دیتے ہیں. یاد ہے آپ کو؟ پڑھیے میرے ساتھ. بے خود کیے دیتے ہیں اندازِ جابانا عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوۂ جلالا. سبحان اللہ. آواز آنا چاہیے. آواز سے پڑھیے. بے خود کیے دیتے ہیں آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ. کاشانہ سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں انہی کے کاشانے پہ آج اب تو سمجھے کاشانہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں ساتھ سوفے کو کہتے ہیں یا تخت کو کہتے ہیں. کاشانہ گھر کو کہتے ہیں. کاشانہ نبوت بولا جاتا ہے حضور کے مبارک گھر کو. سمجھ گیا؟ سردی کا احساس نہیں ہونا چاہیے.
اس لیے کہ میں جس عنوان پہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں اس سرد ماحول میں بھی گرمی پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کہ دروں میں مزاج کیا ہے، کس انداز سے آپ مجھے سماعت کریں، اور یہ اشعار جو میں پڑھ رہا ہوں وہ اس بنیاد پر پڑھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ بھی نعت پڑھنے والوں کی لسٹ میں آ جائے۔ سمجھ گیا نا؟ آپ بیٹھے رہیے، یہاں آنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، بس دل سے آپ سن لیجیے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور میں اپنے مرشد کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ یہ شعر تو میں نے اس لیے لیا تھا تاکہ آغاز اتنا آسان ہو کہ آپ لوگ میرے ساتھ شریک ہو جائیں، بس اس لیے۔ باقی ہم میرے مرشد کا کلام سنیے اسی زمین پر۔ آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، کس سے کہہ رہے ہیں تاج الشریعہ؟ للہ کرم فرما اے جلوہ جانا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، کلام حضور تاج شریعت، خلیفہ حضور تاج شریعت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تحفظ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے تو میں یہی شعر پڑھوں، یہی تو مقصد ہے، دل میں سرکار کا جلوہ بسا رہے، یہی تو تحفظ ناموس رسالت کا ہے۔ بے شک۔ آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ، للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا، بے خود، اب تو شریک ہونا، بے خود کیے دیتے ہیں۔ ایک بہت پاکیزہ تخیل جو عام طور سے آج کے شاعروں میں نہیں ملتا۔ ایک تھوڑی سی میں گزارش کروں گا، شاعر بہت کم ہے، نعت خواہ خوب۔ شاعر دراصل وہ ہوتا ہے جو کلام لکھتا ہے، نعت خواہ وہ ہوتا ہے جو کلام پڑھتا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو شاعر بھی ہیں اور نعت خواہ بھی ہیں، سمجھ گیا؟ اگرچہ میں ان میں شامل نہیں کر نہیں رہا ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کلام میں لکھ لیتا ہوں۔ میں اپنے کلام کا ایک مصرع آپ کو سنا رہا ہوں جو میں نے ابھی محرم الحرام میں لکھا تھا، اور وہ اس لیے سنا رہا ہوں، ایک شعر مقطع کی شکل میں، کہ آپ دعا کر دیں تو انشاءاللہ میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر، آمین بولتے۔ ملے شہزاد کو آقا تیری رویت، رویت کہتے ہیں دیدار کو، ملے شہزاد کو آقا تیری رویت دم آخر، بڑی امید ہے اس کو تیرے تشریف لانے۔ سبحان اللہ۔ بہرحال اب شعر سنیے گا، بڑا پاکیزہ خیال میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے پیش کیا ہے۔ اس وقت آپ کی نشست اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ رات ہے، رات جائے گی تو کیا آئے گا؟ دن اور رات کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا سسٹم ہے؟ بتائیے، سائنس میں بھی نہیں ہے، دو ہی سسٹم ہے۔ قرآن نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یہی سسٹم ہے۔ لیکن رات جاتی کیوں ہے، دن آتا کیوں؟ سوال سمجھے آپ؟ توجہ کیجیے، دائیں بائیں مجھے کہنا نہ پڑے کہ فلاں ٹوپی والوں دائیں بائیں کو دیکھ رہے، ہاں سب سمجھدار لوگ۔ آخر رات جاتی کیوں ہے، دن آتا کیوں ہے؟ تو سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ رات کے پردے سے چپکے سے سحر یعنی صبح نکل آئی ہے، یا پھر میرے نبی نے اپنی زلفوں میں کنگا کر لیا۔ یار ایسے بیٹھیں گے تو پھر کیسے گفتگو کر پاؤں گا؟ کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، کیا بات ہے۔ مولانا ابرار صاحب وہ تو تنے تنہا بر کی جمع ابرار، سمجھ گئے جہاں جاتے ہیں تو ایک نہیں جاتے،
بہت سے نیکوں کی جماعت ہے. مولانا جاوید صاحب تو ان سے کہنے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہے جاوید ہمیشہ. خیر اللہ سلامت رکھے. شعر پہ ذرا توجہ کریں. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جانے دلارا نے. جانے دلارا سے مراد میرے سرکار ہے. کیا بات اور شانے کا معنی کندھا بھی ہوتا ہے اور کنگا بھی ہوتا ہے، یہاں کنگے کے معنی میں. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی، یا جانے دلارا نے زلفوں میں کیا شانا، یا جانے دلارا نے. بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. بھیا کس کے بندے ہیں؟ جس کے بندے ہیں بولے تو صحیح. سست مت بیٹھیے. جس کا کھاتے ہیں اسی کے گزار. اور کھاتے کس کا ہے؟ مفتی اعظم سے پوچھو تو کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. ہے نا؟ سر ہلائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ میں ہر ایک کا سر دیکھ بھی نہیں سکتا. سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے آواز آ جائے. اور بولیں گے بھی کہ اس کی وجہ بھی ہے نا. اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء. سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشی میں بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میں نے حدیث وہ سنائی ہے کہ اگر اس کو آپ سمجھ جائیں نا تو شادی میں کبھی کوئی ڈی جے نہیں ہے، کبھی ناچ گانا نہ، کبھی تصویریں نہ کھنچوائی جائیں. اور بہن بیٹیوں کے منہ پر لا کر، خاص کر غیر مسلم یا مسلم کوئی بھی ہو، وہ کیمرے نہ لا کے ہماری بہن بیٹیوں کے چہرے کی تصویریں کھینچ کر ویڈیو بنا کے زمانے میں رسوا نہ. سمجھ گیا؟ اگر یہ چیز ذہن میں آ جائے پھر کریں گے کیا؟ اگر تیجا ہوگا تب بھی میلاد مصطفیٰ، اور اگر شادی کا موقع ہے تب بھی سرکار کی محفل پاک کا انعقاد کیا. شعر سمجھ گئے نا؟ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا. اب آپ سے کوئی اگر پوچھ لے میاں بندے تو ہم خدا کے ہیں، آپ کرو ہم مصطفیٰ کے بندے ہیں، تو کہنا ہم خدا کے بھی بندے ہیں اور مصطفیٰ کے بھی بندے ہیں. بولو دلیل دے دیں آپ کو، پہلے آپ کی زبان میں سمجھا دیں. اللہ نہ کرے مولانا جاوید صاحب کو پولیس پکڑ کے لے گئی. اب اس کے بعد آپ کے محلے میں کوئی آدمی تھا جس کے تعلقات تھے پولیس اسٹیشن سے. اس نے فون کیا، کہا کہ مارنا مت، اپنا ہی بندہ ہے. ارے بولو، بولتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا جب دنیا دار کا بندہ ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا بات ہے، بہت اچھی دلیل. یہ تو عامیانہ جواب ہے. اب عالمانہ جواب بھی سن لیجیے. 24ویں پارے کو پڑھیے. قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ نے فرمایا محبوب آپ کہیے اپنے امتیوں سے. کہلوا کیا رہا ہے اللہ؟ دھیان دینا ذرا میری بات پر. اللہ کہہ رہا محبوب کہیے. کس سے کہیے؟ اپنے امتیوں سے. کہنے کا انداز کیا ہے؟ کہو یا عبادی، اے میرے بندوں. بولو تو صحیح یار، کم سے کم جملہ کتنا اچھا ہے. محبت سے بولیے. اللہ نے کہا محبوب آپ کہیے اپنے امتیوں سے. انداز خطاب، کہنے کا انداز کتنا اچھا ہے. یہ کہیے اے میرے بندو، اے میرے بندو. ہم نے کہا بد عقیدہ کی طرف نہیں ڈالا ہے. ہمیں عقیدہ لینا ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے لینا ہے. ہمیں قرآن کی آیت کریمہ کا معنی اور مطلب سمجھنا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں سمجھنا ہے. قرآن نے کیا کہا؟ محبوب آپ کہیے اے میرے بندو. اللہ کہلوا رہا ہے، محبوب کہہ رہے ہیں. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کا ہمیں بندہ قرار دیا جا رہا ہے. ہم نے کہا دیکھو امام اہل
یہ سن لیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر قرآن کی جب اس آیت پر پڑی تو یا عبادی کا کلمہ اٹھایا اور کہنے لگے یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی شہزاد علم مصباحی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول ہے۔ اب دیکھیے یہاں کتنی سردی ہو رہی ہے، اور بریلی سے چلے تو وہاں سردی کا اتنا احساس نہیں، اور موسم چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم لوگوں کی، ہماری لائن میں جتنے افراد ہیں ان کی طبیعت میں اللہ نے لچک پیدا کی، جہاں چلے جاتے ہیں اسی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کہا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی سمجھ گئے نا قرآن کی آیت جو پڑھی گئی، شاہ کا معنی سرکار ہے۔ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ بد عقیدہ وہابی سے کہہ رہے ہیں، آپ سے نہیں کہہ رہے، آپ تو بندے ہی ہیں نا، تو بندہ بندے سے کیا کہے؟ ہاں دیو کے بندے سے کہے گا، مصطفیٰ کے بندے سے کیا کہے؟ توجہ ہے۔ یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ دوزخ کس کی ہے؟ مستخان رسول کی۔ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو۔ میں شاید جن لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ پڑھے لکھے لوگ، میں جانتا نہیں صرف شاید پرہیپس کہہ سکتے ہیں، ہے نا، اور سنجیدہ مزاج کی۔ تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، ایک ہوتا ہے پریزنٹ، ایک ہوتا ہے فیوچر۔ اعلیٰ حضرت نے جو اس میں استعمال کیا ہے، جس کو آپ بھوت کال، بھوش کال اور ورتمان کال بولتے ہیں، ہے نا ہندی میں، اردو میں ہم لوگ ماضی، حال، مستقبل بولتے تھے۔ ذرا دھیان دینا، میں 3 زبانیں سنانا مقصود نہیں، آپ کو سمجھانا مقصود ہے، اسے آپ سمجھ پائیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خلد میں پہنچا، یہ ہے گزشتہ زمانہ، یعنی پہلے پہنچا، بات کمپلیٹ ہو گئی، ابھی تو پہنچا، کب آئے؟ ابھی تو پہنچا، کب پہنچے بولتے ہیں نا، توجہ ہے نا حضرت، ہاں کب پہنچا؟ ابھی تو پہنچا۔ لیکن تاج الشریعہ کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل دیا۔ ارے بول تو صحیح یار بھائی، ایسے بولو گے تو۔ دادا کہہ رہے ہیں پہنچا، پوتا کہہ رہا ہے چل دیا، وہاں پر جرنی کمپلیٹ ہے، سفر مکمل ہے، اور یہاں سفر کی سٹارٹنگ ہے۔ ہم نے کہا تاج الشریعہ اردو تو آپ کو بھی آتی ہے، آپ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ مدقق بھی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے قریب سے دیکھا ہے، اور جس فن میں دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ کو یگانہ پایا ہے، یکتا پایا ہے، بے مثل و بے مثال پایا ہے۔ میاں آپ کا عالم تو یہ تھا، آپ لندن، UK وغیرہ کا سفر کرتے تھے، وہاں جانے کے بعد علم توقیت پر، یعنی نماز کے مسائل اور زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل پر آپ کی اتنی پکڑ ہوتی تھی، اوقات پر، نماز پر، ٹائم پر اتنی مضبوط پکڑ تھی، کوئی بتاتا یا نہ بتاتا، بیٹھ کر کے تھوڑی دیر میں حساب لگاتے اور کہتے ظہر اتنے وقت ہوگی، یہاں عصر اتنے وقت ہوگی، مغرب اتنے وقت ہوگی، بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ سرکار تاج الشریعہ کے علم کا کمال ہے۔ ہم نے ان کے خادم اور ان کے پوتی داماد سے پوچھا، جو کہتے تھے صحیح تھا، کہا جب وہاں کے ٹائم سے ملاتے تھے تو صرف 1 منٹ کا فرق ہوتا یا 2 منٹ کا فرق ہوتا۔ یہ وہ سرکار تاج شریعت ہے جن کو اعلیٰ حضرت کے علوم کا سچا وارث کہا جاتا ہے۔ اور ایک جملہ میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں اور بڑے ببانگ تحلیہ اعلان کرتا ہوں، ہم جیسے لوگ کیا ہے 2-4 تقریریں کرنا آ گئی، ہمارے ساتھ محافظ ناموس رسالت کا لقب لگ جاتا ہے، مگر دور حاضر میں اگر کسی کو تحفظ ناموس رسالت کا جب
مقام ملنا چاہیے اور ٹائٹل ملنا چاہیے محافظ ناموس رسالت کا، تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم حضور تاج شریعت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ تو کہیں گے میاں شعر تو مجھے بھی لکھنا آتا ہے مگر میں نے ادب سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا سیکھا ہے؟ ادب۔ اب آپ بھی ادب میں درود پاک پڑھ لو۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور فرمائیے ادب سیکھا کہاں سے آپ نے؟ کہا کہ میں نے ادب سیکھا ہے غوث پاک کی بارگاہ سے۔ غوث پاک نے کہاں سے سیکھا؟ مولا کائنات سے۔ واقعہ مشہور ہے، 11ویں شریف گزری ہے، اس لیے میں دور کی مثال نہ لا کے قریب کی دے دیتا ہوں۔ سیدی غوث پاک تقریر نہیں کرتے تھے، بڑا مشہور واقعہ، سرکار خان میں تشریف لائے، اور غوث پاک کون ہے؟ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر میں سید عبد القادر اربلی نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ حضور غوث پاک کی پیدائش کے دوسرے دن آپ کے خواب میں، کس کے؟ آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں حضور تشریف لائے، اور لانے کے بعد فرمایا ھذا ابنوں کا و ابنی ایزا، عبد القادر تیرا ہی بیٹا نہیں ہے، یہ تو میرا بھی بیٹا ہے، یہ تو میرا بھی بیٹا ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ نے اس روایت کو پڑھا تو کیا کہا؟ کہنے لگے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا یہ ادب سیکھا کہاں سے؟ کہا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے غوث پاک سے سیکھا، غوث پاک نے مولا کائنات سے سیکھا۔ سیدی غوث پاک کے خواب میں سرکار تشریف لائے، میرے نبی نے 7 بار اپنا لعاب مبارک ڈالا، اس کے بعد حضور تشریف لے گئے، پھر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، آپ نے 6 بار نہیں 7 بار ڈالا، آپ نے 7 بار نہیں 6 بار ڈالا۔ کہا کہ بابا جان ایک بات تو بتائیے، حضور پاک تشریف لائے، نانا جان آئے تو 7 بار لعاب ڈالا اور آپ نے صرف 6 بار ڈالا ہے۔ کہا کہ بیٹا ہم اپنے نبی کی گنتی میں بھی برابری نہیں کر سکتے، نبی نے 7 بار کیا ہے اس لیے ہم 6 بار کریں گے تاکہ ہماری گنتی نبی کے گنتی کے برابر نہ ہو۔ ہم نے کہا جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب شیر خدا یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک امتی کی گنتی نبی کی گنتی کے برابر نہیں ہو سکتی، تو ایک نبی کی ذات کسی امتی کے ذات کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھیے گا ذرا۔ ہم نے کہا یہی ادب منتقل ہوا سیدی غوث پاک تک، آپ نے سیکھ لیا، اسی لیے تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے کہا ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے اٹھایا اور میں نے ساری زمین کو ایسے دیکھ لیا جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنجیدہ ہے آپ، الحمدللہ بہت سنجیدہ ہے، لیکن سنجیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحان اللہ کی صدا بھی نہ بلند کی ہے۔ پیچھے والو سبحان اللہ۔ اب پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ چچا میری طرف دیکھیے، آپ بھی اسی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ میرے لیے کافی ہے، وہ میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ کے نہیں بولیں گے، یقین ہے مجھے، لیکن انشاءاللہ فرمان مصطفیٰ بول کر کے اور سمجھ کر کے ضرور بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی زبردستی آپ سے نیکیاں کروا لی جائیں، آپ اس مشن میں شریک ہیں کہ نہیں؟ اچھا کام کروا رہا ہوں معاذ الفقار صاحب، اچھی بات ہے، غور فرمائیے گا۔ سرکار علیہ السلام نے کہا میں پوری روئے زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور جب عبد القادر جیلانی غوث پاک کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں، نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلت علی حکم اتصالی۔ ہم نے کہا دیکھے تو صحیح
غوث آدم کی جب باری آئی تو فرمایا پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہو جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھ لیا کرتا ہو. ہتھیلی نہیں بولا, رائی کا دانہ بولا. سرکار نے ہتھیلی بول دیا تھا, اس لیے آپ نے وہاں پر مماثلت اور یکسانیت اور ایسا جملہ بولنا گوارا نہیں کیا کہ جس سے نبی کے جملے کے ساتھ ہمارا جملہ مل جائے. آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں, ادھر مولا کائنات ادب مصطفیٰ سکھا رہے ہیں, ادھر غوث پاک بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھا رہے ہیں. یہی ادب امام احمد رضا خان کے ذریعے جب سرکار تاج الشریعہ تک پہنچا تو وہ کہہ رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہر ایک قادری کے لیے. اے قادریوں ذرا غور کرو, اعلیٰ حضرت نے تو کہا تیری دوزخ سے کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا. ہم نے کہا آپ کے سفر کا آغاز ہو گیا ہے حضور تاج الشریعہ. ہمارا یقین بولتا ہے کہ آپ نے تحفظ لاموس رسالت پر کتابیں بھی لکھی ہیں, مرید بنا بنا کر لوگوں کے دل بھی صاف کیے ہیں, کتابیں لکھ کر لوگوں کا عقیدہ بھی بچایا ہے, اور آپ نے تقریریں کر کے لوگوں کو سوارا بھی ہے. ہمیں یقین ہے آپ جائیں گے قبر میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو جنت کا عیش و آرام ملے گا. لیکن ہم تو آپ کے دامن سے وابستہ ہے, ہم نے آپ کو اپنا پیر مان لیا ہے, ہم نے آپ کی روش کو اختیار کیا ہے, ہم نے آپ کے کہنے پر یہ کہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. ہمارے لیے کیا ہے, سرکار تاج الشریعہ نے دوسرے مصرے میں ہم سنیوں کو شہن دے دیا, اختر قادری خلد میں چل دیا. خلد واہ ہے, واہ سمجھتے ہیں نا, واہ اوپن کھلی ہوئی, خلد جنت کو بولتے, خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. سبحان اللہ. اور قادری کس کو کہتے ہیں؟ جو غوث آدم کے سلسلے میں مرید ہو جائے. وہ ایک شعر آ گیا تھا تو میں نے کچھ وضاحت کر دی, اب ذرا جی لگا کے محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لی. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک کو جب کہا جائے نا تو دل سے پڑھا, سمجھ گئے آپ. سرکار علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون السلام الیہ. فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہے جو زمین میں گھومتی رہتی ہے. توجہ کرنا, جلسے ہی کی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی چوراہے پر بیٹھ کر اگر نبی کو درود و سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو گھومتی رہتی ہے زمین میں, اور تمہارا سلام میری بارگاہ میں لے کر کے آتی ہے. تو بھئی اس لیے پڑھ لیجئے درود و سلام تاکہ ہمارا پہنچ جائے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا جائے کہ تحفظ ناموس رسالت کا معنی کیا ہے تو میرے امام کہیں گے انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. 4 لفظ بولے جاتے ہیں, ایک لفظ بولا جاتا ہے تحفظ, ایک ہوتا ہے ناموس اور ایک ہوتا ہے رسالت. 3 لفظ ہوتے ہیں. تحفظ کا معنی ہوتا ہے بچانا, حفاظت کرنا, سیفٹی کرنا. ناموس کا معنی عزت ہوتا ہے. رسالت کا معنی پیغمبری ہوتا ہے. میں ان 3 لفظوں کی وضاحت کر کے اس عنوان کو اختتام تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں, چونکہ مجھے ہمارے محب حضرت مولانا جاوید صاحب نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو تحفظ ناموس رسالت پر بولنا ہے. اب تحفظ ناموس رسالت کیا چاہتا ہے اس کے تقاضے بعد میں. پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے تحفظ کا معنی حفاظت کرنا. اگر یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کوئی احسان نہیں کر رہا ہے. احسان تو مدینے والے نے ہم پر کیا ہے کہ ہمیں کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا. احسان تو مدینے والے نے کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے کلمہ اسلام ہمیں ملا اور بزرگوں تک آتا ہے اور ہم سب کے سب سنی مسلمان بن گئے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. لیکن یاد رکھیے گا اگر اللہ حفاظت کرانے پر آتا ہے تو اس کو انسان کی ضرورت نہیں ہے, وہ چاہے تو جانوروں سے بھی یہ خدمت لے لیا کرتا ہے. وہ چاہے تو آپ جانتے ہیں
غار سور کے اندر سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے نبی علیہ السلام کے دشمن چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اکبر موجود ہے، لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے گا. ایک مکڑی آتی ہے، چالا لگا دیتی ہے، اس پر پرندہ آ کر کے ایک انڈا بھی دے دیا کرتا ہے. ہم نے کہا یہ سرکار کی عزت کی بات تھی، اس لیے اللہ نے اپنی مخلوق میں جس کا گھر سب سے کمزور گھر مانا جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، فرمایا سنو دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دنیا والوں کا بتا دیا طاقت اور کمزوری سے فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ تو اللہ کی بارگاہ سے ہوا کرتا ہے. اگر اللہ کرنے پر آتا ہے تو آپ جانتے ہیں مکڑی کا جالا بھی حفاظت کا سامان بن جاتا ہے، اور اگر اللہ جلال پہ آئے تو نمرود کو لگڑے مچھر کے ذریعے مار کر دنیا والوں کو بتا دیتا ہے حکومت دنیا دار کی نہیں چلتی ہے، زمین و آسمان میں حکومت پروردگار کی چلا کرتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، نعرہ تکبیر. حفاظت ہی کی بات آ گئی تو سن لیجیے. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی. ابو لہب کو جانتے ہیں آپ؟ عربی کون کون جانتا ہے دشمن کو؟ سب جانتے ہیں نا؟ نہیں جانتے ہیں تو سن لیجیے، ہر ایک جانتا بھی ہوگا اور جان لینا چاہیے. چاہے علم ترا سے تراوی ہو یا پھر قرآن سے ہو، یا پھر آدمی کبھی کبھی نماز پڑھنے چلا جائے تو یہ سورت سنتا ہو، تبت یدا ابی لہب، سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے بھائی؟ آپ تو اس طریقے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے قسمیں کھا لیے قسمیں بھائی بولو سبحان اللہ. توڑیے قسمیں، توڑ دیجئے، کفارے ادا کیجئے تاکہ اس مدرسے کا کچھ فائدہ ہو. محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ. میں اس لیے بلوا رہا ہوں کہ اس سردی میں آپ سرد ہو گئے تو پھر مزاج کی سردی آپ کو بہت دیر تک چلا نہیں پائے گی. غور فرما رہے ہیں؟ میں عرض کیا کر رہا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ بولیے. ہاں تبت یدا، یاد ہے. ابو لہب، اب کا معنی باپ، لہب کا معنی شولہ بھی ہوتا ہے، انگارہ بھی ہوتا ہے. ابو لہب کے بیٹے کا نام لہب تھا. یہ بدبخت میرے سرکار کی گستاخی کرتا تھا. تحفظ ناموس رسالت کی خدمت اللہ تعالیٰ لے کے سے رہا ہے. روایت میں آیا ہے کانا لہب یسب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. کون تھا یہ؟ ابو لہب کا بیٹا لہب تھا. اسی کی طرف اب لگا کر کے کنیت بنائی گئی ہے، یہ ابو لہب کا بیٹا لہب ہے. سرکار علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا. ایک دن میرے نبی کو جلال آ گیا. سرکار نے اپنے دستے مبارک کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم سلط علیہ قلبک، اے اللہ اس بدبخت کے لیے کسی کتے کو متعین کر دے جو اس کا کام تمام کر دے. اب یہ سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. یاد رکھو ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں، لیکن یہ مدینے کے تاجدار کا جملہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے تو کہا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم سلط علیہ قلبک، اے اللہ اس پر کسی کتے کو مسلط کر دے. میں نے عرض کیا تھا یہ تو ہمارا مقدر ہے کہ اللہ نے ہمیں سنی بنا کر سرکار کی عزت پہ پہرا دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، ضرورت تو تمہیں اللہ کی ہے. اگر اللہ اپنے محبوب کی بارگاہ کی خدمت لینے پر آتا ہے، عزت بچانے کے لیے پہرا دینے کی بات ہوتی ہے، تو اللہ جانوروں کو بھی لگا دیتا ہے. جانور بھی میرے نبی کو پہچانتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہم سلط علیہ قلبک، اے اللہ اس پر کسی کتے کو مسلط کر دے. روایت میں آیا ہے
کہ یہ ابو لہب کا بیٹا لہب جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ یرید الشام فی قافلۃ، قافلے کے ساتھ اس کے ساتھ بڑے افراد تھے، اس کے ساتھ اس کے باپ کے غلام تھے، نوکر چاکر تھے. چونکہ بڑے گھر کا بیٹا تھا اس کو لے کر کے جا رہے تھے. ملک شام کا قصد کیا تھا. کہاں کا؟ ملک شام کا قصد کر رہا ہے. اچانک اس نے پڑاؤ کیا. فنزل منزلا، ایک جگہ ٹھہر گیا. اور ٹھہرنے کے بعد جملہ کیا بولتا ہے؟ ابھی جملے کو مس مت کرنا، میری طرف توجہ کریں چچا، میری طرف دیکھیں، جانے والے آنے والوں کو مت دیکھیے، دھیان سے میرے جملے پہ غور کریں. ملک شام جا رہا تھا. شام کا راستہ اور مکہ کا راستہ بہت دور ہے، لیکن کہتا ہے انی اخاف محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے مجھے محمد کا ڈر ستا رہا. بولو تو صحیح. اب بتائیے، سرکار ہے مکہ شریف میں، وہ ہے ملک شام کے راستے میں، اتنی دور سے ڈر کیسے لگے؟ ہمارے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہنے لگے یار فلاں جو بدماش ہے اس کا مجھے ڈر ستا رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے یار وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا، تم بلا وجہ ڈر رہے. اس طرح آدمی کہے بلا تشبیہ و تمثیل، کسی کر و فر والے کے لیے کہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ میں نے مثال کے طور پر کہا، ورنہ تو سرکار علیہ السلام کی ذات اور ہماری کیا کوئی مماثلت نہیں. کوئی کر و فر دنیاوی سیاسی اعتبار سے کوئی پکڑ رکھتا ہے. چچا کہنے لگے مجھے اس کا ڈر ستا رہا ہے. زمانہ کہے گا اتنی دور ہے، ڈر ستانے کا کیا مطلب ہے؟ بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل. سرکار علیہ السلام کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا تھا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کا خوف وہاں تک چلا کیسے گیا؟ حضور کا روب کیسے چلا گیا؟ میں نے کہا یہ نبی کا معجزہ ہے. حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 چیزوں میں مجھے اور نبیوں سے ممتاز کر دیا ہے. 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی ہے جو اور نبیوں کو نہیں ملی ہے. ہم نے کہا آقا ان 6 میں ایک چیز کیا ہے؟ فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا دشمن 1 مہینے کے سفر کی دوری پر ہو، 1 مہینے کے سفر کی دوری پر ہونے کا مطلب یہ ہے اگر آدمی اونٹ کے ذریعے جائے اور سفر کرتے 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 کہاں تک پہنچ جائے؟ 1 مہینے کی دوری تک. اس لیے کہ پلین تو تھا نہیں، ٹرین تو تھی نہیں، یہ تو سفر کیا جا رہا ہے اونٹنی کا. سرکار علیہ السلام نے اسی سفر کے اعتبار سے بتایا 1 مہینے کی دوری پر اگر میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا دشمن موجود ہو، اللہ نے مجھے وہ رعب عطا فرمایا ہے کہ اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ ملک شام میں ہے، ملک شام جا رہا ہے. سرکار مکہ شریف میں ہے، کہتا ہے انی اخاف محمدا، مجھے محمد کا خوف ستا رہا ہے. انہوں نے کہا ساتھ والوں نے عجیب پاگل آدمی ہے، ارے وہ تو مکہ میں ہے، تجھے سرکار علیہ السلام کا خوف کیسے ستا رہا ہے؟ پھر کہنے لگے اگر تجھے ڈر لگتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. فحدوا متاعهم حوله، انہوں نے چاروں طرف اپنا سامان بچھا دیا، اپنی سواریوں کو روک لیا، کجاوے اتار دیے، سامان اتارا اور اتارنے کے بعد اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں. فجلسوا حوله يحرسونه، اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف بیٹھ کر کے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے دل میں جو خوف آ رہا تھا اس خوف کے ذریعے اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو اللہ کو خدمت لینا تھی، رب قدیر کا کرنا ایسا ہوا فجاء الاسد، ان کے بیچ میں ایک شیر آ جاتا ہے. سرکار نے کہا تھا مولا کتا مسلط کر لے، لیکن اللہ نے شیر کو بھیج دیا اور وہ شیر آ کر میرے نبی کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے، تحفظ لابوش رسالت کا کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. شیر آتا ہے، آنے کے بعد فانتزعہ، اس کو کھینچتا ہے اور کھینچ کے باہر لے کر چلا جاتا ہے اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے اور دنیا والوں کو شہن دیتا ہے. یاد رکھو تحفظ ناموس رسالت صرف تمہارا ہی مقدر نہیں ہے، ہم بھی سرکار کی عزت پہ پہرے دیا کرتے ہیں. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت کانفرنس، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ایک بات مجھے اور یاد ہے، کیونکہ میں آیا بریلی شریف سے، اور بریلی شریف مرکز اہل سنت. اور بولو ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ سب مانتے ہیں نا؟ کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو ہم سمجھا دیں گے، لیکن سب کو سمجھ میں آئے. اب ایک جملہ اکثر بولتا ہوں، پٹھان ہو تو بریلی جیسا. عقیدے میں اتنا مضبوط
میں تو مالک ہی کہوں گا. کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کے دکھائے, میں تو مالک ہی کہوں گا. میرا انداز سمجھ رہے آپ؟ سمجھ میں آ رہا ہے انداز؟ میں تو مالک ہی کہوں گا. ہم نے کہا کیوں کہو گے؟ تو حدیث بھی اعلیٰ حضرت نے لکھ دی ہے کہ سرکار علیہ السلام سے رب نے فرمایا جعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض. محبوب عرش سے لے کر فرش تک سب کچھ میں نے تجھے عطا کر دیا. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. ہم نے کہا تاج الشریعہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں. ہم نے کہا مفتی اعظم آپ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کھاتے ہیں تیرے ادھر کا, پیتے ہیں تیرے ادھر کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. میاں اس کو کہتے ہیں اچھی تربیت. وہ تربیت نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد کہیں بھی بگڑ رہا ہے, بڑے سے بڑا موبائل چلا رہا ہے, بڑے سے بڑے حالات کو دگرگو کر رہا ہے, ادھر سے بگڑا ادھر گیا, اس کو گالی اس کو گالی. ہم نے کہا تربیت دیکھنا ہے تو خاندان اعلیٰ حضرت کی دیکھیے. سبحان اللہ. ایک مولانا اعظم ہے, ان کے بیٹے حافظ کاظم ہے, انہوں نے تربیت کی ہے تو اپنا بیٹا علامہ رضا علی خاں دیا جو مجاہد آزادی ہے, انہوں نے تربیت کی تو بیٹا علامہ نقی علی خاں پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے تربیت کی تو بیٹا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہو رہا ہے. انہوں نے تربیت کی تو بیٹا حجت الاسلام بن رہا ہے. انہوں نے تربیت کی, آپ نے تربیت کی تو بیٹا مفسر اعظم بن رہا ہے. انہوں نے تربیت کی تو بیٹا اختر رضا خان تاج الشریعہ بن رہا ہے. ہم نے کہا یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ گھر کے کلچر کا اور اس کی تہذیب کا نتیجہ ہوتا ہے. جیسا ماحول پیدا کرو گے بچوں میں وہی چیزیں آئیں گی. گانے سنو گے بچے گانے والے ہی پیدا ہوں گے, ان کی حالت یہی ہوگی. اور اگر گھر کے اندر نماز کا ذوق شوق ہوگا, قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق شوق ہوگا, اگر تمہارے کان سے سرکار کی نعت کی آوازیں ٹکراتی رہیں گی تو بچوں کی زبان پہ بھی سرکار کی نعتیں رہیں گی. اس لیے ایسا ہی کلچر پیدا کرو. اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا. انہی کے بیٹے آئے حضور سرکار مفتی اعظم تو کہنے لگے سرکار کی بارگاہ میں کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا. اور ان کی تربیت جب ملی سرکار تاج الشریعہ کو تو کہنے لگے جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی دوری بڑی آسانی سے لوگ جملہ بول دیتے ہیں. کیا بول دیتے ہیں؟ ارے بھائی وہ تو بڑے تو کنجرانا پڑا, بڑوں کی اولادیں میں بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن بڑے اگر بڑے ہو کر اپنے بچوں کی بڑی تربیت کریں پھر بچے بھی بڑے ہی پیدا. سمجھ گیا؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی بات میں کر رہا تھا, بریلی شریف سے آیا ہوں تو ایک بات بتا دوں. تحفظ کی بات چل رہی ہے, حفاظت کرنے کی. ابھی میں صرف انسان نہیں, جو حیوان ہے جنہوں نے سرکار کی بارگاہ میں پہرا دیا ہے, تحفظ ناموس رسالت کا کام کیا ہے. مولانا جاوید صاحب توجہ چاہو ہے نا, ابھی آپ مشاہدے میں رہیے, مراقبہ انشاءاللہ بعد میں کریں. غور فرمائیے گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر سرکار کا میلاد پڑھ رہا تھا. بولو تو سہو میلادیوں, محبت سے بولو. سمجھ گئے نا, میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا تھا. سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں سرکار علیہ السلام کے میلاد پڑھنے میں مشغول تھا. میں نے دیکھا میرے گھر کی دیوار پر آ کر کے ایک بندر بیٹھ جاتا ہے, بندر. اور بیٹھنے کے بعد کہا ادھر میں میلاد مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں, سامعین بھی سن رہے ہیں, بیٹھنے والے بیٹھ کر کے سن رہے ہیں, سرکار کی تعریف چل رہی ہے, مدح و ستائش چل رہی ہے. اب اعلیٰ حضرت جیسا آدمی اگر سرکار کے میلاد پر بولے, وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 6 سال کی عمر میں سرکار کے میلاد پر پہلی تقریر کی تھی تو تقریر 10-5 منٹ نہیں کی تھی, 1.25 گھنٹہ تقریر کی تھی. اعلیٰ حضرت جنہوں نے سرکار کی شان کو پڑھا, ہم نے پہلے قرآن کو پڑھا تو قرآن نے سرکار علیہ السلام کی زبان کی گارنٹی لی اور کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہم نے کہا قرآن سرکار کی رفتار بتا, سرکار کی رفتار کو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ کے ذریعے بتایا. معراج سے آنے کو قرآن نے والنجم اذا
ما غوا کہا، سرکار علیہ السلام کے ہدایت پر ہونے کو قرآن نے کہا وما ضل صاحبکم وما غوا کہا، سرکار کی بارگاہ کی عزت کی باری آئی تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہم نے کہا نبی کا کرنا خدا کا کرنا، تب قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ہم نے کہا قرآن اترا کس پر ہے؟ قرآن کہنے لگا نزل علی محمد، قرآن محمد عربی پہ اتارا گیا۔ یہ ساری خوبیاں قرآن میں پڑھتے چلے جائیے، نبی کا چہرہ پڑھے تو والضحیٰ کہے، نبی کی زلفیں پڑھے تو واللیل کہے۔ ہم نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد سرکار کی خوبیاں پڑھ کر اب بریلی کا رخ کیا، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت آپ بتائیے، تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ غور فرمائیے گا، اب اعلیٰ حضرت جیسی ذات میلاد پڑھ رہی ہے، تقریر کر رہی ہے، اعلیٰ حضرت جیسی ذات، یعنی اعلیٰ حضرت اگر تقریر کرے تو میاں کتنا لطف آتا ہوگا، ہے نا؟ لطف کتنا آتا ہوگا، مزہ کتنا آتا ہوگا۔ اب اعلیٰ حضرت تقریر کر رہے ہیں، بندر دیوار پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے سامعین کے ساتھ وہ بھی میلاد مصطفیٰ سے، اس جملے پہ سبحان اللہ بولیے بھائی، یہ تو عقیدت کے خلاف جائے گا، اس لیے کہ میں شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، کوئی اساطیر الاولین پچھلے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اس کا حوالہ دے رہا ہوں میاں، جس کو پڑھ کے مولانا لوگ بھی حوالے والے ہوں۔ جی بے شک۔ اعلیٰ حضرت نے جتنے فتاوی میں حدیثیں جمع کی ہے نا، کسی شاعر نے کہا تھا نا فتاوی میں اتنی حدیثیں جمع کی کہ جس پہ کرے فخر روح بخاری، بریلی بنا سنیوں کا بخارا، بریلی میں احمد رضا جب سے آئے۔ اب اتنا بڑا امام تقریر کر رہا ہوں میاں تو ہوائیں چلنا بند کر دیں، اعلیٰ حضرت تقریر کر رہا ہے، بندر سن رہا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے خود بیان کیا بلبل شریف، میرے امام فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا، جب جلسہ پاک تقریر ختم ہو گئی، میں نے میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ منقطع کر دیا، اب اس کے بعد قیام تعظیمی کا وقت آیا، یعنی کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا وقت آیا، تو میرے امام کہتے ہیں وہ بندر مخصوص انداز میں کھڑا ہوگا۔ ایسی بولو گے بھائی، ایسی بولو گے، بندر کھڑا ہو گیا، کہا جب تک سلام ہوتا رہا بندر ہمارے ساتھ قیام تعظیمی میں رہا، اور کہا جب سلام مکمل ہوا ہم بیٹھے تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں جو ہمارا معمول ہے، فاتحہ ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، بندر بھی چلا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں ذرا دیکھو تو صحیح دنیا والوں کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا لوگ فیصلہ کر رہے تھے کسی مسجد کا، اور فیصلہ کرتے ہوئے ان کا سہارا لے رہے تھے کہ اگر یہ ادھر کو منہ کریں گے تو فیصلہ یہ ہے، ادھر کو منہ کریں گے تو فیصلہ یہ ہے۔ ہم نے کہا یہ تم نے منمانی کرنا تھی کر لی، لیکن اگر حقانیت کی بات آ جائے نا تو یہ بندر بھی سرکار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کائنات کسی کے باپ کی نہیں ہے، کائنات ہے تو میرے رسول پاک کی ہے۔ اللہ نے مالک سرکار علیہ السلام کو بنایا ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ بندر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ اب میرے امام جن کا عالم یہ ہے، اگر پانی کی قسمیں نکالے، کائنڈس آف واٹر نکالنے پر آئے، کائنڈس آف واٹر نکالنے پر آئے تو اتنی قسمیں نکال دے کہ زمانے کو دیکھنے میں یہ لگے کہ اعلیٰ حضرت نے تو قسمیں نکال کے پانی کو بھی پانی پانی کر دیا ہے۔ یہ میرے امام احمد رضا خان ہے، انہوں نے پانی کی قسمیں نکالی۔ تیمم کرنے کا جب مسئلہ آیا تو زمین کی اتنی کوالٹیز بیان کر دی کہ آج بھی زمانہ ارضیات پہ امام احمد رضا خان کی تحقیق کو پڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں میں ایک شوشہ دیا جاتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں زمین چکر لگا
رہی ہے، پرتھوی چکر لگا رہی ہے، لیکن قربان جائے امام احمد رضا خان کی ذات پر اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب نہیں کئی ساری کتابیں لکھی۔ ایک کتاب آپ نے مبین معین لکھی، ایک کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین لکھی، ایک کتاب نزول آیات فرقان بے سکون زمین و آسمان لکھی، اور یہ 3 کتابیں لکھ کر میرے امام نے سنیوں تمہارا عقیدہ بچایا اور تمہارا نظریہ بچایا، اور کہا نہ زمین گھومتی ہے نہ آسمان گھومتا ہے، اگر گردش کر رہے ہیں، رننگ میں ہے، سیاحت میں ہے، تو نہ آسمان گردش میں ہے نہ زمین گردش میں ہے، بلکہ آسمان کے اندر جتنے سیارے ہیں وہ ساری چیزیں ہل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، وہ ساری کے سارے گردش میں ہے، لیکن آسمان بھی اپنی جگہ ٹھہرا ہے، زمین بھی اپنی جگہ ٹھہری ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہاں سے حوالہ دیا؟ قرآن پاک کی آیت وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ قرآن کہتا ہے آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب تیر رہی ہے، اور جب آدمی کوئی چیز کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس میں حرکت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولی ایکشن ہوتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھتے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کوئی پروف نہ دے، اعلیٰ حضرت کوئی کتاب سے حوالہ نہ دے؟ میرے امام نے اس واقعے کو لکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں جو سوال آ سکتا تھا کہ اس بندر کو کیسے پتا ہے یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے، اس بندر کو کیسے پتا ہے یہ سرکار کا میلاد ہو رہا ہے، اس بندر کو کیسے پتا ہے یہ سرکار کے لیے سلام پڑھا جا رہا ہے؟ امام احمد رضا خان نے حضور کی حدیث کو ذکر کیا، سرکار فرماتے ہیں ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا مردۃ الجن والانس، فرمایا دنیا میں یہ کافر ہے جو مجھے نہیں جانتے، دنیا میں یہ سرکش جن ہے جو مجھے نہیں جانتے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے نبی کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سمجھتے ہیں؟ اب آپ سے پوچھے یہ پہچان کرائی کس؟ مولانا جاوید صاحب نے ہاتھ پکڑا، مسجد کے کنارے پہ کھڑا کر دیا، نمازی نکل کے آئے، کہا پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا پہچان لیا۔ بولے کیسے پہچانا؟ بولے پچھلی بار آئے تھے تو آپ نے تو پہچان کرائی۔ ہم نے کہا حضور کو پہچانا کیسے جاتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ چہروں کی ساکھ بتا رہی ہے، اب ختم کر دینا چاہیے، ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھیے میں سرکار علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہوں، حضور کے فضائل کو مسکرا کر سننا چاہیے، چہرہ سکھا کر نہیں سننا چاہیے۔ کیفیت لگے کہ الحمدللہ ہمارے چہرے بتا رہے ہیں کہ بفضل ہی تعالیٰ حضور کے محاسن پر بڑی خوشی ہو، حالانکہ خوشی آپ کو ہو رہی ہے، مگر اظہار خوشی کر دیجیے تاکہ میں بھی آپ کے بارے میں گواہ ہو جاؤں۔ الحمدللہ دل تو خوش تھا ہی، اس کا اثر ان کے چہروں پر بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا پہچان کروا دی تھی؟ بولے ہاں پہچان پچھلی بار کروائی تھی اس لیے پہچان دیا۔ اب آپ پوچھتے ہیں حضور کی پہچان کیسے کرائی؟ یہ میں کسی اور کا حوالہ نہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کرتا ہوں۔ جانتے ہیں کون ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب حضور پیدا ہوئے، ابھی چند لمحے حضور کے ساتھ زمین پر تشریف لائے ہوئی تھی، گزری تھی، اتنے میں دیکھا آسمان سے ایک سفید بادل آیا اور حضور کو وہ بادل اٹھا کے لے گیا۔ سبحان اللہ تو بولو۔ ہم نے کہا یہ کمال ہے، اور یہ حضور کے اس مرتبے کی تکمیل تھی کہ حضرت سلیمان کو بادل ہوائیں اٹھا کے لے جاتی تھی، آج حضور کو بھی بادل اٹھا کر لے گئے۔ اور کتاب کا نام بھی المواہب اللدنیہ، امام قسطلانی کی مضبوط کتاب ہے جس کو اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے فغیبتہ عنی فغشیتہ، میرے بیٹے کو اس بادل نے چھپا دیا اور میری نظروں سے سرکار اوجھل ہو گئے۔ ہم نے کہا کچھ سنا آپ نے؟ فرماتی ہے اس سمے تو منادی ینادی، ہاں مجھے آواز آ رہی تھی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا طوفوا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم مشارق الارض ومغاربها وادخلوه البحار وادخلوه البحار وعرضوه على كل روحانی من الجن والانس والطيور والوحوش۔ سرکار علیہ السلام کی ماں حضرت آمنہ کہہ رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں سے زیادہ اولاد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے کان سے آواز ٹکرا رہی ہے، کوئی کہنے والا کہتا ہے میرے محبوب کو پورب پچھم
वत्तर दक्षिण यानी चारों दिशाओं में लेकर के जाओ। और उसके बाद कह रहा है मेरे महबूब को समंदरों के अंदर लेकर के जाओ, मेरे महबूब को हर जानदार पे पेश करो, इस इंसानों पर भी पेश करो, जिन्नात पर पेश करो, परिंदों पर पेश करो, दरिंदों पर पेश करो, चरिंदों पर पेश करो। हमने कहा क्यों पेश किया जा रहा था? हजरत आमिना का जुमला है लियारिफूहु बिइस्मिही व नातिही व सूरतिही, फरमाया ताकि चेहरे से कायनात पहचान ले। इसी को जमाना मोहम्मद अरबी कहता है। खूबियों से पहचान ले, ब्यूटी से पहचान ले, विशेषताओं से पहचान ले, इसी को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम के साथ पहचाने, चेहरे के साथ पहचाने, खूबियों के साथ पहचाने। आला हजरत ने कहा इस बंदर ने पहचान लिया कि ये किसी और का जिक्र नहीं हो रहा है, मदीने वाले का जिक्र हो रहा है। खुद वहां बैठकर ताज़ीम क़याम ताज़ीमी के लिए उसने अपने आप को तैयार किया। सरकार के सलाम के लिए खड़े होकर दुनिया वालों को बता दिया कामयाब वही होता है जो मुस्तफा करीम की दिल में ताज़ीम रख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर। यहूदी शख्स था, वो गया बकरियां चराने के लिए, उसकी बकरियों को भेड़िए ने उठा लिया। गौर करना जरा। और जाने के बाद इसने क्या किया, जबरदस्ती उस भेड़िए से अपनी बकरियां छुड़ा ली। वो भेड़िया एक टीले पर चढ़ा और टीले पर चढ़ करके बात कर रहा है, बोल रहा है। क्या कह रहा है मालूम है? अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, तूने मुझसे छीन लिया। ये बड़े हैरत में पड़ गया, कहा रे तू तो भेड़िया है, तू तो बात कर रहा है। उसने कहा ये कोई हैरत की बात नहीं, हैरत की बात तो ये है कि मक्का और मदीना का नाम लिया उसने। मदीने में एक ऐसा शख्स रहता है जो गैब की खबरें दिया करता है। बात समझ गए ना? ये भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहरा दिया जा रहा है। एक अकीदे की हिफाजत का नाम भी तहफ्फुज़ नामूस रिसालत है। इस तरीके से आप वाक़ियात अगर हिफाजत पर सुनते जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबी फहरिस्त बन जाएगी। लेकिन मैं अभी बाद में उसको लाऊंगा। लफ्ज़ नामूस पर बात कर लेता हूँ। नामूस का माना इज्जत है, नामूस का माना वक़ार है। सरकार अलैहिस्सलाम को रब ने इज्जत अता फरमाई है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना सबूत क्या है? मैं कहूँगा 28वें पारे को पढ़िए। कुरान खुद कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह ने ईमान वालों को अता फरमाई है। सरकार इज्जतदार है, इसीलिए तो मेरे नबी की बारगाह में एक दिन हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहते हैं मेरे आका रब ये फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है रब? कद खत्म तो बिकल अंबिया, ए महबूब मैंने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। और क्या कह रहा है? और आगे इरशाद फरमाता है वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, हे मेरे महबूब मैंने आपसे ज्यादा इज्जत वाला किसी को पैदा ही नहीं किया है। कुरान हदीस पाक में हदीस कुदसी में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया कि मैंने सबसे ज्यादा इज्जत वाला महबूब तुझे बनाया है। और आगे मेरे रब ने इरशाद फरमाया व करन तो इसमक मा इसमी फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माइया। कहा महबूब मैंने अपने नाम के साथ तेरे नाम को इस तरह जोड़ लिया है कि जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। इज्जत वाली बात को सहन में रखे। अल्लाह ने कहा वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, कहा मैंने तुझे सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया है। तभी तो आला हजरत कहने लगे ज़हे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। ये सरकार का कमाल है। भैया हमें नबी के सदक़े में इज्जतें मिली है, इसलिए हमें हर लम्हा हुजूर की इज्जत के लिए पहरा देने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। रिसालत का माना पैगंबरी। हुजूर के पैगंबर होने को तुम ही नहीं मानते हो, जानवर भी हुजूर को रसूल मानते हैं। सुभान अल्लाह। काफी हो गया, हम वहां जा रहे मुझे भी क्लास सुबह करना ही है। असल में ऐसे संत बैठेंगे खामोशी के साथ बैठेंगे,
کیسے کام چلے. تھوڑا سا فائدہ نہ اٹھائیے, کسی چیز کا فائدہ چھوڑ بھی دیا کرے. فائدہ میری تقریر کا اٹھائے. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے, کون جنت کا حقدار ہے. میاں نے تو خرے کی کلام پڑھا تھا, مجھے تو اتھارٹی ہے. ان کا منگتا. سبحان اللہ. اب موبائل جیب میں رکھو بھائی, تھوڑی دیر رکھ لو جیب میں. تھوڑا بولا بالی کرو. بولا بالی, بولا بالی سمجھتے ہو نا, بودا باندی کے بدل. بولا بالی کرو گے تبھی تو رحمت کی بودا باندی ہوگی. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے. ایک زمانے سے کلام پڑھا جا رہا ہے, سب کبھی پرانا ہی نہیں ہے, پرانا ہی مطلب ہے. نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باسے, میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے. رسالت کی بات آئی ہے. رسالت کا معنی پیغمبری ہے. حضور کے رسول ہونے کو انسان ہی نہیں جانور بھی مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ایک حدیث اٹھا رہا ہوں, ذرا محبت سے بول جائے سبحان اللہ. امام اہل سنت کی کتاب ہے جزاء اللہ ادوا بے ختم النبوہ. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, قبیلہ بنی سلیم کا. حضرت عمر فاروق اعظم تشریف فرما ہے. حضرت عمر بیان کرتے ہیں, ایک شخص آیا, تھیلا پکڑ کے لایا تھا. اس تھیلے کے اندر کوئی جانور تھا, لے کر کے آیا اور اس کو تھیلے میں سے نکالا اور نکال کر باہر کیا, اور میرے نبی سے کہنے لگا. آقا کریم علیہ السلام سے کہتا ہے, اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی آپ کو رسول مان لوں گا. دیکھیے تحفظ ناموس رسالت ہے, حضور کی عزت پہ پہرا دیا جا رہا ہے. چیلنج یہ نہیں کہا کہ یہ خدا کو خدا مان لے تو میں آپ کو رسول مان لوں گا. چیلنج اس نے یہ کیا, اگر یہ آپ کو رسول مان لے تو میں بھی رسول مان لوں گا. لیکن اس کو معلوم نہیں تھا یہ آقا کریم کی بارگاہ ہے جہاں پر انسان تو انسان, جانور بھی سرکار کی گواہی دیا کرتے ہیں. خود اللہ کے رسول نے فرمایا, ارسلت الی الخلق کافہ, اللہ نے مجھے پوری مخلوق کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا ہے. اب میرے نبی اس سے عربی میں باتیں کر رہے ہیں. میاں انگلش کے چند جملے آ جائے, انسان بہت اپنے آپ کو قابل سمجھتا ہے, لیکن انگلش اتنی ہارڈ نہیں ہے جتنی ہارڈ زبان عربی ہے, اور جتنی پیاری زبان عربی ہے. لیکن نبی کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیے گا. ایک بدعقیدہ قوم دیوبندیوں کی ہے جو کتاب میں لکھ کر کے گئی, نبی کو اردو نہیں آتی تھی. دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہوا معاذ اللہ, تو کہتے اردو آئی. ہم نے کہا ظالم, اردو سے زیادہ ہارڈ زبان عربی ہے, اور نبی کی نگاہ نبوت کا کمال یہ ہے, حضور نے اس جانور کو جس کو عربی میں دب کہا جاتا ہے, اردو میں گوہ کہا جاتا ہے, سرکار نے اس کی طرف خطاب کیا اور میرے نبی نے فرمایا یا دبو. سرکار علیہ السلام نے اس سے کہا اے گو. سرکار کا فرمان سن کر اس نے اردو میں جواب نہیں دیا, عربی میں کہتی ہے لبیکا وسعدیکا یا زین من خاف یوم القیامہ, کہتی ہے قیامت کے دولہا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, بتائے تو صحیح. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر میرے نبی کا جملہ نکلا, ادھر جانور بھی عربی بولنے لگے. سبحان اللہ. اور جو عربی میں سنا رہا ہوں نا, سنانے جا رہا, میں نے بھی عربی ادب کئی سال تک پڑھا, لیکن اس طرح کی عربی لکھنے کی طاقت میری بھی. وجہ یہ ہے کہ میں اگرچہ انسان ہوں, مگر مجھے حضور نے اپنا دیدار ظاہر میں نہیں کرا,
उस जानवर ने मेरे मुस्तफा का दीदार जाहिर में कर दिया। सुभान अल्लाह। हुजूर की निगाह पड़ी, कहने लगा लब्बैक व सादैक या ज़ैनमन वाफ़ यौमल क़ियामा। कयामत के शहंशाह दूल्हा, कयामत की ज़ेब ज़ीनत चमक दमक बताए तो सही मैं हाजिर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके बाद इरशाद फरमाया मन ताबुदु। हुजूर इरशाद फरमाते हैं ये बता तू किसकी इबादत करती है। सरकार अलैहिस्सलाम का सवाल सुनने के बाद उसने जवाब दिया तो कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानो व फिल बहरि सबीलो व फिल जन्नति सवाबो व फिल नारि इकाबो। कहने लगी ए मेरे आका मैं उस ज़ात की इबादत करती हूँ, उस ज़ात की इबादत करती हूँ आसमान में जिसका अर्श है, जमीन में जिसकी बादशाहत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अज़ाब है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरा सवाल किया जिस पर चैलेंज था। आका करीम ने फरमाया मल अना, अब ये भी बता दे मैं कौन हूं। क्या कहा? बता दे मैं कौन। जहन हाजिर होता है तभी आदमी जवाब दे पाता है, वरना दाएं बाएं देखेगा तो जवाब कैसे देगा। क्या कहा? मौलाना मैं कौन हूं। इसी पे था ना। अब किस तरीके से नबी की इज्जत पे पहरा दिया उसने, चूंकि सामने दुश्मन था, अभी कलमा नहीं पढ़ा है तो दुश्मन इस्लाम था, बैठा हुआ था, चैलेंज किया था ये कलमा पढ़े तुम्हें। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौलाना ये बता मैं कौन हूं। तो कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन खातमुल नबीय्यीन क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक। सरकार अलैहिस्सलाम ने पूछा ये बता मैं कौन हूँ। तो कहने लगी आप तो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है और अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। उसके बाद कहती है क़द अफ़लह मन सद्दक़क, कामयाब वही हो पाएगा जो आपके दामन से जुड़ जाएगा, नाकाम हो जाएगा जो आपके दामन को छोड़ देगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो शख्स बैठा है उसको ज़हन दे रही है क़द अफ़लह मन सद्दक़क, कामयाब वही है जो दामने करम से जुड़ गया है। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा बड़े प्यारे अंदाज में उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और दूसरे जुमले को इमाम अहले सुन्नत कितने प्यारे अंदाज में उसकी तर्जमानी कर रहे हैं। उसने कहा था क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक, यकीनन वो नाकाम हो गया है जो आपके दामन से अलग हो गया। तब आला हजरत कहने लगे अल्लाह व रब्बिना, आप कहने लगे आका करीम अलैहिस्सलाम के दरबार की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। मुस्तगनी का माना बेनियाज होना, मुस्तगनी का माना अलग होना, मुस्तगनी का माना दर को छोड़ना, मुस्तगनी का माना सरकार के दर से दूर होना। आला हजरत कहते हैं उसी ने तो कहा था ना क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक, सरकार जो आपके दर से अलग हो जाएगा, नाकाम और नामुराद हो जाएगा, उसी की तर्जमानी आला हजरत कर रहे हैं। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सुभान अल्लाह। अच्छा एक सवाल यहाँ कर, आपसे नहीं मैं खुद से सवाल करूंगा, खुद ही जवाब, इसलिए कि आपको कैफियत आपकी नहीं है कि आपसे सवाल कर। सवाल ये है कि हुजूर ने इतना पूछा था तेरा रब कौन, तो कहती अल्लाह। हुजूर ने पूछा था मैं कौन, तो कहते थे रसूल। जवाब पूरा हो गया, लेकिन उसने जवाब को लंबा कर दिया। हमने कहा यही तो कमाल है, अगर उस जानवर से आज भी पूछो तो आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। मियाँ हजरत मूसा से भी तो रब ने इतना ही कहा था वमा तिलका बियमीनी का या मूसा। लेकिन आपकी मुकम्मल तवज्जो है माशाअल्लाह, सुनिएगा वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, 16वां पारा सूरह ताहा। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो आपके हाथ में डंडा था, कह देते असा है। लेकिन आपने इतना नहीं कहा, आपने कहा
या आसाया तवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला ग़नमी व लिया फ़ीहा मआरिब उख़रा। इतना लंबा जवाब दिया। अल्लाह ने पूछा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? तो कहने लगे मौला मेरा डंडा है, मैं इस पर टेक भी लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए मैं पत्ते भी झाड़ता हूँ और बहुत सारे काम इससे लेता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक सवाल था लेकिन जवाब आपने लंबा कर दिया। क्यों जवाब लंबा किया था? इसलिए कि मूसा की बात आज किसी दुनियादार से नहीं हो रही थी, हमारे परवरदिगार से बात हो रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवाब को लंबा इसलिए किया ताकि रब से बात करने का मौका खूब ढेर सा मिल जाए, आपकी देहाती जबान में ढेर सारा वक्त मिल जाए, खूब सा वक्त मिल जाए। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवाब को लंबा कर दिया उस जानवर की बारगाह से, और उससे ये जवाब मिलेगा कि जब बात रहमान से करने की आए तो मूसा अपने जवाब को लंबा कर देते हैं, और अगर बात हबीबे रहमान से करने की आए तो मैंने अपने जवाब को लंबा कर दिया है ताकि देर तक सरकार से बातें करती रहो। आका की है बस शाने अज़ीम। जानवर भी करे जिनकी ताज़ीम, संग संग पत्थर कहते हैं, संग करते हैं अदब से तस्लीम, तस्लीम का माना सलाम करना, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा। समझ गए? और आगे बढ़े। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पर इंसानों ने भी पहरा वाक़या आला हज़रत की किताब से उठा करके उसी वाक़ये की तकमील कर देता हूँ और उसके बाद इंशाअल्लाह का इख्तिताम कर देता हूँ, है ना। थके हारे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं सकता। 1 बज गया, 12:30 मुकर्रर है। तब गौर फरमाइए, हुजूर की इज्जत पर पहरा सहाबा ने भी दिया। एक सहाबी है, सहाबी रसूल, नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद। नाम याद करो, क्या नाम है? हुजूर की मोहब्बत देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद खेत में हल जोत रहे। सुभान अल्लाह। अब आज हल नहीं है तो हैरो है, कल्टीवेटर आ गया है ना, गेहूं गहाने की मशीन आ गई। लेकिन उस जमाने में वही चलता था, हल चल रहा था। आप अपने खेत के अंदर हल जोत रहे थे, आपके बेटे आए, बेटे भी सहाबी, खुद भी सहाबी, बेटे भी सहाबी, खुद भी सहाबी आए। आवाज भर्राई हुई, आंखों में आंसू है। अब्बा जान। कहा बेटा क्या हो गया? कहा आज मेरे नबी अलैहिस्सलाम का विसाले पुरमलाल हो गया है, हुजूर का इंतकाले पुरमलाल हो गया है। आका करीम दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। अब सहाबी रसूल का इश्क देखिएगा, फिर अपने इश्क का आप कंपैरिजन कीजिएगा, उसके बाद तोलिएगा हम क्या कर रहे हैं। हमारे रातों की सियाही किस चीज में गुजर रही है, हमारे दिन की सफेदी किस चीज में गुजर रही है। सहाबी रसूल थे, आंखों से बीना नहीं, बीना थे नाबीना नहीं थे, आंखें काम कर रही थी, रोशनी मुकम्मल थी। लेकिन जैसे ही हुजूर के इंतकाल की खबर सुनते हैं फौरन अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा लेते हैं और रोकर अर्ज करते हैं, मौला ये मेरी आंखें जो तूने मुझे दी थी, इसमें जो रोशनी है, इसमें जो चमक और दमक है, ये अल्लाह इस रोशनी को वापस ले ले। अब मैं अखियारा नहीं, अब मैं बीना नहीं, नाबीना होकर जिंदगी काटना चाहता हूँ। है कोई तरह या पूरे दुनिया के अंदर ऐसा शख्स जो अपनी आंखों को कहे हे अल्लाह मुझे अखियारा नहीं, अंधा कर दे। लेकिन क्या शान है नबी के सहाबी की, दुआ कर रहे हैं हे अल्लाह मेरी आंखों की रोशनी खत्म कर दे। मुस्तजाबुद दावात सहाबी थे, खेत में दुआ की, थोड़ी देर में ही आंखों की रोशनी चली गई, अब बीना नहीं नाबीना हो गए। किसी ने पूछ लिया हे मेरे प्यारे आपने अपनी आंखों को अल्लाह की बारगाह में क्यों पेश कर दिया? कहने लगे शहर में जाता था, नबी का चेहरा देखता था, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। यार अब सुस्त बचने का वक्त नहीं है, मैं अकीदत की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आपकी अकीदत भी तो चाहिए ना, इजहार अकीदत जरूरी है। सहाबी रसूल कहते हैं जोहर में जाता था, नबी का चेहरा तकता था, असर में जाता था, सरकार को देखता था, मगरिब में जाता था, नबी को देखता था, इशा में जाके दीदारे मुस्तफा करके सो जाता था, सुबह को आके फिर नबी का चेहरा देखता था।
اب میں ان آنکھوں کا کروں تو کروں کیا؟ اب تو نبی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اب میں دیکھوں گا کسے؟ میری نظریں تلاش کسے کریں گی؟ میری نظریں کس کے چہرے پر جمیں گی؟ میری نظریں کس کے نور سے روشنی حاصل کریں گی؟ اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کو اللہ کی بارگاہ میں واپس کر دیا ہے۔ میں نے کہا اسی کو مفتی اعظم نے کہا تمہیں نہ دیکھوں تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی کلچر ہو رات میں جب باپ موبائل کی اسکرین پر نظر جما کر یہ بڑا سا ٹیلی ویژن لگاتی جب پکچر دیکھ رہا ہو اور پھر اس کے بعد کہتا ہے مولانا میرے گھر کے حال بتا۔ میں نے کہا میاں اس حال کو برباد کرنے میں جناب آپ ہی کا پورا کردار ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ سرکار علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا کو معلوم کیا کرتے تھے؟ بچپن میں کلمے اللہ کی تسبیح کے کلمے سکھاتے یہ تربیت۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ بہن بیٹیوں کو دیکھو، بچہ جہاں رونے لگا انہوں نے جا کر کے موبائل سے گیم نکال دیا، بچہ مست گیم میں، اس کے بعد تھوڑے دن میں اس کی آنکھوں پہ چشمہ لگ گیا۔ چشمہ کیوں لگا؟ میاں گیم دیا۔ اور گیم دیا کیوں؟ کہا اس لیے دیا تھا کیا کریں، کپڑے بہت تھے واشنگ مشین میں پڑے ہوئے، یہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ ہم نے کہا واہ، آپ نے بچپن سے ہی اپنے اس بچے کی زندگی کو تباہ کر۔ اب تباہی کے لیے کوئی شیطان تشریف نہیں لائے گا، تشریف بول رہا ہوں ذلت کے طور پہ، کوئی سمجھے کہ میں ادب کے لیے بول رہا ہوں، ہے نا؟ اب شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے خود اپنے گھر کے اندر ایسے اسباب پیدا کر لیے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہر سنی کی ذمہ داری ہے، علماء ہی کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہم کیسے دیں گے، ہم تو مولانا نہیں ہے۔ میں نے کہا سنو سنو، تم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کرواؤ، تم اپنے بچوں کو سرکار کی نعتیں سنواؤ، تم اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرو۔ یہ تحفظ ناموس رسالت کا طریقہ ہے۔ مسجد کا امام کھڑے ہو کر اپنی قوم کو سرکار کے عشق کے جام بھر بھر کے پلائے، یہ تحفظ ناموس رسالت کی ذمہ داری امام کی ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر عالم دین سرکار کے عشق کی بات کرے، نبی کی عزت کی بات کرے، یہ عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والا استاد اپنے شاگردوں کو بٹھا کر سرکار کے عشق والی حدیثیں سنائے، سرکار کے عشق والی آیات سنائے، تاکہ عشق رسول پیدا ہو جائے۔ ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مولانا اسٹیج سے تقریر کر کے چلے جائے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، ہم نے جلسہ کرا لیا ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ نہیں نہیں، آپ کی ذمہ داری کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی ذمہ داری تو قبر تک ہے، اور قبر تک کیسے ہے؟ لحد میں اس کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ بیٹا دھیان سے سن، گھر جا کے مسکرا لینا۔ اس جگہ ادب و احترام بھی ضروری ہوتا ہے، ہر جگہ ہنسنے ہنسانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ سمجھ گئے؟ یہ موبائلوں کا اثر ہے۔ جلسوں میں بیٹھ کر جو لوگ ہنستے ہنساتے ہیں یہ موبائلوں کا اثر ہے، کیونکہ دن بھر وہ ہنس رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے سرکار علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب بندہ ہنستا ہے تو موت اس سے کہتی ہے کہ ہنس رہا ہے، تجھے ان قریب کالی کوٹری میں ہوگا۔ حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ نہیں ہوتا جس نے پڑھ پڑھا کر کے کامیابی حاصل کر لی، عقل مند وہ نہیں ہوتا جس نے بڑا بزنس کر لیا، عقل مند وہ نہیں ہوتا کہ جو لندن پڑھنے کے لیے چلا گیا، عقل مند وہ نہیں ہوتا جس نے آکسفورڈ سے اپنے آپ کو کوالیفائڈ کرا کر کے دنیا میں لے کر کے آ گیا، ہندوستان میں آ گیا کہ میں نے پی ایچ ڈی کی، میں نے فلاں کیا ہے۔ میں نے کہا عقل مند وہ ہے، حضور نے فرمایا جو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ مجھ سے نیکیاں کتنی ہوئی ہیں اور برائیاں کتنی۔ وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ اس موبائل نے تو اتنا تباہ کیا ہے میری قوم کو، رات کو سوتے وقت لوگ کم سے کم اپنے
بارے میں سوچتے تھے کہ آج برائی کتنی ہے، لیکن اب موبائل کی اسکرین نے ایسا اس کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے کہ بیچارے کو سوچنے کی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے، اسی میں سو جاتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے تو پھر اسی میں لگا رہتا ہے۔ میں نے کہا آپ کی توجہ ہے نا، آپ کی توجہ مکمل ہے کس بات پر؟ ہم موبائل کی اسکرین پر نظر جمائیں گے۔ ہم نے کہا جمائیے، لیکن آپ کو جمانا ہے تو پھر نظر میں وہ اپنے موبائل کی اسکرین پر کوئی غلط چیز نہیں دیکھنا ہے۔ آپ قرآن پاک کا ایپ اگر موبائل کی حفاظت کر سکتے ہیں تو، ادھر ادھر پھینکنے سے اس کو بچا سکتے ہیں تو پھر آپ جائیے نا پلے اسٹور میں اور جا کر کے سورہ تبارک الذی کا جو ایپ ہے سورہ ملک کا، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، رات کو بستر پر لیٹیے۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں نظریں جمائیے موبائل پر، لیکن آج کیفیت بدلی ہو۔ کل تک تصویریں دیکھتے تھے، آج قرآن کی آیتیں دیکھ رہے ہو۔ کل تک آپ کے سامنے غلط مناظر تھے، اب قرآن پاک کی آیتیں ہیں، پڑھتے چلے جائیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، قبر میں جائے گا تو اللہ اس کی قبر میں روشنی کا سامان پیدا کرے۔ بے شک استعمال ہی تو کرنا ہے، انداز بدل جائے۔ دیکھیے ذرا میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا کمال۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ۔ میاں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ ساری باتیں، گھر کا کلچر اچھا کیوں ہو، اس لیے کلچر اچھا ہونا چاہیے تاکہ بیٹیاں کسی غیر کے ساتھ اپنے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ کتنی حیرت کی بات ہے میاں، ہمارا باپ، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار، قرابت دار سب مسلمان ہیں۔ ان بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بچیاں اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے معاذ اللہ، ان کو سوچنا چاہیے زندگی بھر تو نے مسلمان کا کھایا، زندگی بھر تو خدا کا کھاتی رہی، زندگی بھر تو مصطفیٰ کا کھاتی رہی، زندگی بھر تیرا مسلمان باپ تجھے پالتا رہا، تیرے ناز و نخرے اٹھاتا رہا، اور تو نے ذرا سے وقت میں تیری نظریں کسی سے مل گئی اور ملنے کے بعد تو نے اپنی زندگی کا فیصلہ ایک کافر کے ساتھ کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کسی کا گلا کٹا ہوا ہے، کسی کے پیر کٹے ہوئے ہیں، کسی کی لاش ہے کنویں کے اندر مل رہی ہے۔ ہم نے کہا ظالم تجھے سوچنا چاہیے، یہ کتے تجھے کچھ نہیں دے پائیں گے، اگر دیں گے تو مدینے کے تاجدار دیں گے، وہ آقا دیں گے کہ تو جب عزت دار رہی تھی تجھے ماں کا درجہ دے کے عزت عطا فرمائی ہے، بہن کا درجہ دے کے وقار دیا ہے، بیوی کا درجہ دے کر کے تیری عزت کو تار تار ہونے سے بچایا ہے۔ آج تو اس نبی کی شریعت کو چھوڑ کر غیر کے ساتھ رفو چکر ہو جاتی ہے، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، لیکن اس نبی سے پیار کر لیتی، اس کے عشق میں ڈوب جاتی، جس کا عالم یہ ہے کہ جس نے بلال کو زمین سے اٹھایا تھا، کعبے کی چھت تک پہنچایا تھا اور وہاں سے جنت کی سیر کرا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ بلال حبشی جن کے عشق کا کمال یہ ہے، جب انتقال ہونے لگا گھر والے آئے، بیوی آئی، بچے آئے، رونے لگے، فرمایا خبردار رونا نہیں۔ کہا میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ ہی انتظار کر رہے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں تو سب بولے میں تو اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس لمحے کا کہا کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا انی القا قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ۔ انتظار یہ ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا اپنے محبوب کو دیکھا نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ حضرت بلال حبشی نے کہا خبردار میرے جنازے پر رونے کی ضرورت نہیں، میرے قریب آ کر اشک باری کرنے کی ضرورت نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میں تو انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے انی القا قدن محمدن و اصحابہ، اس لیے کہ کل جب میں قبر میں چلا جاؤں گا نا تو میری حضور سے ملاقات ہو جائے گی، صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہم نے کہا یہ وہ قوم ہے جو موت سے ڈرتی نہیں ہے بلکہ موت کو اپنے لیے تحفہ سمجھتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا الموت تحفۃ المومن،
مومن یہ موت ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا قرار یہ ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، لیکن دیدار موت پر ٹکا ہوا ہے، جسم سے روح نکلتی ہے، ادھر مدینے والی کی جلوہ گری ہوتی ہے، لیکن کیفیت یہی ہونا چاہیے۔ گاڑیاں چلا رہے ہو، اپنے اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہو، گدی پر بیٹھے ہو، آپ کے کان میں ایئر فون لگا ہو، لیکن نہیں لگانا چاہیے، ٹریفک اصول کی خلاف ورزی ہے، پھر بھی اگر لگانے کی عادت ہے تو آپ گانے نہ سنیے بلکہ آپ نعت سنیے، خاص طور سے یہ نعت سنیے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ آپ یہ پڑھتے جا رہے ہیں یا سنتے جا رہے ہیں، خدا نہ کرے لا حاشا وکلا، صد بار حاشا وکلا، لیکن موت کا نام گالی نہیں ہے، دیہاتی زبان میں بولتے ہیں، یعنی موت تو ہر ایک کو آنا ہے۔ اچانک موت آ گئی، لیکن جب آئی تھی موت اس سے پہلے آپ کیا سن رہے تھے؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ شہزاد کا یقین بولتا ہے تمنا لے کر کے جا رہے ہو، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ چونکہ نعت یہ سنی تھی اور اپنے کان سے، آپ کے کان سے یہ آواز ٹکرا رہی تھی، سرکار کو اگر پسند فرما لیا حضور نے، نبی نے قبول کر لیا، تو مرتے وقت نبی کا چہرہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اور جب سرکار تشریف لے آئے تو آپ جانتے ہیں اسرائیل بھی تو میرے نبی کے صدقے میں بنے ہیں، پھر سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کے ہوتے ہوئے، نبی کی موجودگی میں انشاءاللہ الرحمن کبھی بھی روح میں سختی نہیں ہوگی، اس لیے کہ سختیوں کو دور کرنے والا آقا آ گیا ہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ۔ ہمارا باپ ہمیں دو غلطیوں میں ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے، جب زمانہ نہیں پوچھتا ہے تب مدینے والا پوچھا کرتا ہے، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں۔ آخری بات جو عرض کرنے جا رہا ہوں، واقعی کی اعلیٰ حضرت کی کتاب انوار کتنے تھے؟ تین نوجوان سرکار علیہ السلام سے اس قدر محبت، ملک شام کے رہنے والے، میرے امام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اچانک کیا ہوا، فَأَسْرَهُمْ مَلِكُ الرُّومِ مَرَّةً، روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر دیا، اس نے ایک ڈیمانڈ کی، دو آفر، ایک ڈیمانڈ دو آفر۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ عیسائی بن، آفر کیا ہے؟ بادشاہت تمہارے نام، لڑکیاں تمہارے نام، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا جن نگاہوں میں سرکار کے جلوے بسے ہوں، لیکن ان بچیوں کی نگاہوں میں سرکار کا جلوہ نہ بسا نہ بسایا گیا، جنہوں نے غیروں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ قسم خدا کی جس کی نگاہوں میں سرکار کا جلوہ بچ جائے، جان جائے تو جائے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جاتی ہے تو جائے، لیکن لاسٹ تک وہ یہی کہے کہ ایمان کو کبھی برباد نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہاں، مخلوط تعلیم نے بھی میری بچیوں کو بہت برباد کیا، اور باپوں کی آزاد فکری نے بہت برباد کیا۔ بیٹیوں کو کالج اور اسکول کے نام پر بھیجنے والوں، اگر بھیجتے ہو تو کم سے کم اسلامی ماحول کے اعتبار سے ان کی وہ نگہداشت بھی تو ہونا چاہیے۔ 15,000 کا موبائل دے کر کے آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ میں نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، لیکن بیٹی رات کی تنہائی میں کس کے ساتھ چیٹنگ اور باتیں کر رہی ہے، کم سے کم اس پر بھی تو نظر ہونا چاہیے، اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بچیاں نادان ہوتی ہیں، ان کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی، سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، لوگوں کے جھانسے میں آ کر اپنے ایمان عقیدے کو برباد کرنے کے فیصلے کر لیتی ہے۔ اس کے بعد یہ باپ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، بیٹیوں کے پیر پکڑتا ہے۔ میں نے کہا سچ سچ بات اگر کہی جائے، در حقیقت اگر پوچھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے تو نے بیٹی کو کلمے کا صحیح معنی نہیں بتایا تھا۔ اگر کلمے کا صحیح معنی بتا دیا ہوتا تو تجھے معلوم ہے اس کافر کے ساتھ زندگی نہ کاٹتی۔ ارے کلمے کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ہم نے کہا یہ کلمہ ایسا ہے کہ جو دنیا کے سارے معبودان باطلہ کا رد کرتا ہے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے عبادت صرف ایک اللہ کی کرنا ہے، اور یاد رکھو نکاح بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اگر آپ نے عشق سکھا دیا بچی کو تو بچی کیا کہے گی؟ میرے ایمان عقیدے پہ ڈاکہ مت ڈال، اس لیے کہ میری بولی یہ ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا،
पकड़ लिया, पीछे के हवाले। तो इसलिए जो है उन लोगों को समझ में नहीं आता है करना। अगर मजनून अक्ल हो तो अच्छा मुकल्लफ है, लेकिन तरबियत उसमें भी होना चाहिए बचपन से। यार अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से बोले जरा सुना। मंतिक की एक इस्तिलाह है, हैवान नातिक। हैवान का माना वो जानवर नहीं, हर आदमी हर इंसान हैवान नातिक। हैवान का माना होता है जो चौड़ाई, गहराई, लंबाई, ये चीजें रखता है, काबिल आबाद सलासा बोला जाए। और नातिक का माना बोलने वाला, तो समझ गए ना। लेकिन हर जगह बोलना ये मुनासिब नहीं। ज़बान का इस्तेमाल भी हमें बहुत आसानी से बहुत सही से करना चाहिए। कुरान में माइल फजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, तुम जो बोलते हो ना, अल्लाह फरमाता है हमने इस पर भी एक फरिश्ता बिठा रखा है जो तुम्हारे बोलने की भी पूरी तरीके से तहरीर कर रहा है, लिख रहा है, किताबत कर रहा है। क़यामत के दिन इसका भी हिसाब होगा। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया बंदा कभी ऐसी बात बोलता है जो अल्लाह को पसंद आती है, अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। कभी उसकी ज़बान से ऐसा जुमला निकलता है जिससे अल्लाह नाराज हो जाता है, वो जहन्नम में चला जाता है। अल्लाह हमें ज़बान की इन बुराइयों से भी महफूज फरमाए। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और आमीन भी बोलिए। तो ये जुमला गौर फरमाइएगा। पकड़ लिया, कहा कि तू शादी कर दूंगा, मालो सर दे दूंगा, लेकिन ईसाई इन तीनों ने, तीन भाई थे, तीनों ने सरकार को पुकारा, वाह मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को पुकारा। जैसे ही पुकारा, ईसाई बादशाह समझ गया कि ये इस्लाम छोड़ने वाले हैं। उसने कहा लाओ कड़ाऊ लाओ, बर्तन लाओ बड़े बड़े, उसके अंदर तेल डालो। 3 मंगवाने चाहे उसने। वजीर ने बढ़कर कहा छोटे वाले को मेरे हवाले कर दो। आला हज़रत ने कहा किसी मसलहत के तहत रोक दिया गया। और किताबों में कुछ और मिलता है, वो तफसील आपको सुना। इसको कहते हैं मजबूत इस्लाम। ये क्या कि जरा सा किसी का हुस्न देखा और अपना अकीदा खराब कर, किसी की नजरों को देखा अकीदा खराब। लानत है ऐसी जिंदगी पर जिस जिंदगी में दुनिया का इश्क नबी के इश्क से टकराता हो। हम ऐसे इश्क को पैर की ठोकर से मारते हैं, इसलिए कि हमें मालूम है ये दुनिया का इश्क मिलता है, कब्र तक भी साथ रही जाता है। वो दुनिया का इश्क नहीं, नबी का इश्क है जो कब्र में हमारा साथ देता नजर। आपकी तलाक को देखा, जान दी। ताजुशरिया कहते आपकी तलाक, चेहरे को कहते तलाक। आपकी तलाक को देखा, जान दी, खबर में पहुंचा तो देखा। सुभान अल्लाह तो बोलो यार, समझ गए ना। किसी शायर ने कहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम अपने आशिकों की कब्र में तशरीफ ला। समझ गए ना। है ये ईमान कि आएंगे लहद में आकर। क्यों आएंगे? अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, वजीर ने कहा तीसरे वाले को मेरे हवाले कर दो। हवाला कर दिया, हवाले कर दिया गया। इसने क्या किया, 2 कड़ाऊ लिए, 2 बर्तन लिए, उसमें तेल खौलाया गया। खौलाने के बाद इन 2 जवानों को उसमें डाल दिया गया। जरा तसव्वुर तो करो मेरे भाई, थोड़ी सी उंगली को कभी जला के दिखाना और अपने आग में डाल के देखना, तब एहसास हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कितनी तकलीफ होती है। लेकिन यहाँ पूरा जिस्म डाल दिया गया है, उस खौलते तेल के अंदर डाल दिया गया। किस बात पर डाला गया कि तुम इस्लाम छोड़ दो, ईसाई हो जाओ, इस्लाम छोड़ दो, ईसाई हो जाओ। अगर मेरी बहन बेटी आप तक जाग रही है और मेरी बात को सुन रही है तो कान खोल कर सुने। याद रखना, उन बच्चों ने, उन 2 नौजवानों ने उस आग के अंदर, खौलते तेल के अंदर पड़ना गवारा इसलिए कर लिया था, उनको मालूम था ये दुनिया की आग या दुनिया की तपिश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और अगर हमने इसको बर्दाश्त कर लिया तो इसके सदके में अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा देगा। उनको मालूम था कि जहन्नम की आग से बचने के लिए नबी का इश्क जरूरी है, नबी का प्यार जरूरी है। उनको
کو ڈال دیا گیا. اس کے بعد وہ سارا جو تیسرا بچہ جو بچا وزیر اس کو لے کر کے چلا گیا اور کہا میری بڑی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے, حسن و جمال کی اس قدر پیکر ہے کہ میرے محلے اور میرے قوم کے لوگ اس کے ایک نظارے کے لیے تڑپتے ہیں. میں رات کو بھیج کر اس کے عقیدے پہ حملہ کراؤں گا, لیکن قربان جائے ہمارا اسلام ہمارا ایمان بڑا پاکیزہ ہے, لیکن ہماری کیفیتیں بدل گئی ہے. ہمارا مذہب آج بھی وہ روحانیت دیتا ہے, لیکن ہمارے اندر سے روحانیت نکل گئی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے, چوراہوں سے گزرتے ہیں, اگر کوئی بچی گزر جائے اپنے ہی محلے کی, اپنے ہی خاندان کی, اسی کو تکنے لگتے ہیں. ابے ظالم, اللہ نے تجھے دنیا میں بہن بیٹیوں کی عزتوں پر نظروں کے ذریعے حملہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, بلکہ ان پر اگر حملہ ہو, دشمن ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کرے تو تجھے بچانے کے لیے بھیجا ہے, تجھے ان کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت کر. سرکار علیہ السلام کے دیوانوں اندر لے جاتا ہے, گھر کے اندر بٹھا دیا, اپنی بیٹی سے کہا حسن و جمال تیرا مشہور ہے, جا بن سور کر کے جا. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, 3 دن نہیں, 4 دن نہیں, 6 مہینے تک مسلسل وہ لڑکی اس کے کمرے میں آتی رہی. رات کو آتی تھی, صبح کو چلی جاتی. باپ پوچھتا کیا ہوا, کہتی ناکام ہو. پھر پوچھتا کیا ہوا, کہتی ناکام ہو. 6 مہینے تک آخر اس لڑکے نے ایک بار بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اس نے کہا اے اللہ کے بندے, 6 مہینہ گزر گیا ہے, تیری نظروں میں کون سمایا ہوا ہے, تیرے نظروں میں کس کے حسن نے اس طریقے سے جلوہ سما دیا ہے کہ تو مجھے دیکھنا گوارا نہیں کرتا, میری طرف نظر نہیں جماتا. آخر کس کے حسن و جمال پر تو فدا ہے؟ اس نے کہا میں اس کے حسن پہ فدا ہوں جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرما دیا. لڑکی آخر مجبور ہو گئی اس کے کردار کو دیکھ کر. آج مسلمانوں کا کردار ہے, وہی مسلمان ہے جس سے مولوی آ کر کے اگر کچھ کہہ دے تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں خان صاحب, دھنا سیٹھ, دیکھیں کون روک کے دکھائے گا. ہم کریں گے اپنے گھر کے اندر مجرا, ہم کریں گے اپنے گھر کے اندر ڈی جے بجوائیں گے, ہم یہاں رقص کرائیں گے. کون ہے جو روک کے دکھائے گا؟ مولانا. میاں یاد رکھیے گا, مولانا نے اپنی ذمہ داری ادا کر کے بڑی ہوشیاری سے خود کو جہنم سے بچا لیا ہے, اس لیے کہ اس کی ذمہ داری بتانا تھی, وہ بتا کر کے فارغ ہو گیا. اور جو اس طرح اکڑ کے بات کر رہا تھا, اس پاگل نے اپنے لیے جہنم کا ڈبل سامان پیدا کر لیا ہے. عالم کی ذمہ داری کسی کا ہاتھ پکڑ کے گناہوں سے بچانا نہیں, عالم کی ذمہ داری ممبر پہ آ کے صرف سنا دینا ہے, عمل کرنا قوم کا. شادیوں میں ڈیجا نہیں ہے. مسلمان ہے تو اس کو خود شرم کرنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں, اور وہ بھی ایسے ماحول میں کہ جب فلسطین کے بچے 2-2 سال کے بچے قربانیاں دے کر کے میں بیت المقدس کو بچانے میں لگے ہیں, تب یہ ظالم گھر میں ناچنے میں لگا ہے. لڑکیاں بھی رقص و سرور کر رہی ہے, رقص کے اور ناچنے کے مقابلے کیے جا رہے ہیں. ابے لعنت ہے اسی زندگی پر. مقابلہ ہو تو نفل نماز میں مقابلہ ہو, مقابلہ ہو تو زکات میں مقابلہ ہو, مقابلہ ہو تو خرچ کرنے میں مقابلہ ہو, مقابلہ ہو تو اس بات پر ہو کہ 5 وقتہ نماز تو سب پڑھتے ہیں, میں نماز اشراق بھی پڑھوں گا, میں نماز چاش بھی پڑھوں گا, صلاۃ الاوابین بھی پڑھوں گا, تحیۃ المسجد بھی پڑھوں گا, تحیۃ الوضو بھی پڑھوں گا. ہم نے کہا یہ مقابلہ ہو. قرآن کہتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم, کہا کہ آؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو, اس کی طرف دوڑو. اس لیے کہ 60 سالہ زندگی کے بعد تمہیں قبر میں جانا ہے, اس کے بعد پھر کچھ کام نہیں آئے گا, دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. یہ 7 جنم کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہے. جس نے یہ عقیدہ رکھ لیا وہ کافر ہو جائے گا, اسلام سے نکل جائے گا. دنیا ایک بار ملی ہے, اس لیے قیمتی بناؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری, اس کو حکم کو ماننے کی طبیعت, اپنے طبیعت اور مزاج کے اندر یہ کیفیت پیدا کرو. بہرحال 6 مہینے کے بعد جب اس نے توجہ نہیں کری, لڑکی نے کہا آخر بتا کون ہے؟ اس نے کہا جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. کہا دیر نہ کر, مجھے بھی کلمہ پڑھا. اس کے کردار نے لڑکی کو مجبور کر دیا کہ تو بھی کلمہ پڑھ کے نبی کے در کی غلام باندھی ہو جا, کنیز. اس نے کہا ایسے نہیں, غسل کر کے آئی, غسل کر کے آئی, کلمہ پڑھایا, مسلمان ہو. اب کہا کہ میرے باپ نے تو تجھے عیسائی بنانے کے لیے بھیجا تھا, میں تو خود مصطفیٰ کے در کی کنیز بن گئی ہو. کہا کیا کریں؟
کہا کہ اب یہاں سے ہمیں یہاں رکنا مناسب نہیں، آپ چلیے۔ شریعت کی روشنی میں بڑی پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ کچھ دیر ہی سفر کیا تھا۔ غور کرنا، اسلام کے نام پہ جو مرتا ہے وہ مرتا نہیں۔ سفر کیا، تھوڑی دیر میں دیکھا دھول اڑ رہی ہے، گرد و غبار ہے، گھبرانے لگے شاید کوئی پکڑنے آیا ہے۔ توجہ، جو پردے کے پیچھے ہے تھوڑی دیر بات بند کر لے، فطرت کے خلاف بھی کبھی کام کر لیا کرو، اور اگر بولنا ہے تو آہستہ بولے یا دور جا کے بولے کہ ہماری کان کی تمہاری آوازیں میرے کان میں آ کے مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور علیہ السلام کی کہ بزرگ حضور علیہ السلام کے عاشقوں کا واقعہ سنایا جائے اور خود کو مسلمان کہنے والا نہ سن کر کے اپنی باتوں میں لگا رہے، یہ تکلیف کی بات ہے میاں۔ غور فرمائیے گا۔ اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو آسمان سے میٹر اترنے لگتا ہے؟ نہیں نہیں میاں، کتابیں کھنگالنا پڑتی ہیں۔ تم اپنے نرم گرم بستروں میں سو جاتے ہو، تب ہم کتابیں کھول کر کے دیکھتے ہیں، ادھر سے حدیث پڑھتے ہیں، ادھر سے یاد کرتے ہیں، ادھر سے بات کو سمجھتے ہیں، چونکہ بات دین کی ہے۔ اگر دنیا کی بات ہو تو 1 گھنٹہ ہم بھی آپ سے زیادہ بول سکتے ہیں، لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ آخر ہو سکتا ہے کوئی پکڑنے آیا ہو، لیکن جب قریب آئے تو کیا دیکھا؟ کوئی دشمن نہیں ہے، وہی 2 بھائی ہیں جن کو 6 مہینے پہلے تیل میں ڈالا۔ یار اس جملے پہ سب کو بولنا چاہیے بھائی، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، عقیدے کی۔ عقیدوں پہ تو کم سے کم اظہار عقیدت کیا کرو۔ غور فرمائے، 6 مہینے کے بعد بھی وہی دونوں بھائی سامنے آ گئے۔ اس نے پوچھا بھیا آپ کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ نے تیری شادی میں شرکت کرنے کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے۔ اگر شادیاں گناہوں سے پاک ہوں تو ظاہری طور پر نہ صحیح، باطنی طور پر ضرور ولیوں کی حاضری ہو جاتی ہے، لیکن یہ جنوں والی حاضری نہیں، مطلب وہ والی حاضری ہے کہ صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک شاعر پڑھ رہے کہ حضور غوث اعظم یہیں کہیں ہوں گے۔ ابھی کم سے کم اتنی تو عقل ہونا چاہیے پاگلوں۔ حضور علیہ السلام کے ممبر کا پاس و لحاظ تو رکھو، جاہلوں کو چڑھا کون لیتا ہے؟ سیدی غوث پاک کو تم نے اتنا سمیٹ دیا کہ صرف ایک سید زادے کے چاروں طرف گھوم رہے ہوں گے؟ سیدی غوث پاک تو وہ ہے جب کمال پہ آتے ہیں تو 70 کے گھر چلے جاتے ہیں، اور وہی وہ لے کر کے رومال لے کر کے اور چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی بھئی رقص کی محفل نہیں ہے ہماری قوم میں، تو جیسے تیسے کر کے علماء نے ہمارے ان مردوں کو اور بھائیوں کو جو طوائف کے سامنے پیسے لٹاتے تھے، جیسے تیسے کر کے جلسے کا مزاج بنایا، تم پھر اسی ماحول میں لانا چاہ رہے۔ اب کتنا اچھا لگ رہا، آپ بیٹھے سکون سے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ اور وہی کوئی آ گیا ناچنے والا، اور آنے کے بعد اس نے جیسے ہی شروع کر دیا گفتگو کو شروع کیا، اور اس کے بعد سب جھوم رہے۔ ابے جھوم نہیں رہے، سب ناچ رہے ہو۔ بھئی جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے وہ نعت پہ اس طرح کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کو آپ کہو گے؟ ارے کوئی بادشاہ آدمی اگر جھومے تو سمجھ میں آوے، ہے نا؟ جو نماز کے قریب نہیں جاتا، دیہاتی زبان میں کہا جائے لفنگا ٹائپ کا ہے، اس چوراہے پہ لڑتا ہے، ادھر گٹکا کھا رہا ہے، ادھر اس کو مار رہا ہے، اور جیسے ہی وہ صاحب آئے انہوں نے رومال لیا اور جھومنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا اس پہ اتنی جلدی حال آ گیا؟ ابے پڑھنے والے پہ تو حال نہیں آ سکتا تو سننے والوں پہ حال کیسے آئے گا؟ یہ سب کے سب بے حال ہو جاتے ہیں۔ ایسوں کو ایسوں کا کلام بھی نہیں سننا چاہیے میاں، اور نہ ایسوں کو اسٹیج پہ بلانا چاہیے، اور نہ ایسوں کو ممبر پر بلا کر اس کی عزت کو اور اس کی قدر کو پامال کرنا چاہیے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہا ہوں، نہ ایسے جلسے قبول ہوتے ہیں، نہ ایسے نعت خانوں کی نعت خوانی قبول ہوتی ہے۔ سنجیدگی سے پڑھیے۔ ارے یہ سرکار کا دربار ہے، آپ نے پڑھا نہیں ہے؟ حضور کے دربار کی جب بات آتی ہے، مدینہ شریف کی بات آتی ہے، تو بایزید بھی اپنی سانسیں آہستہ آہستہ لیتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم نے کہا دربار سامنے نہ صحیح، لیکن عقیدہ ہے مدینے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، سرکار ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، اس لیے ماحول ایسا بناؤ کہ نبی کہے دیکھو میرے مؤدب امتی بیٹھے ہوئے۔ میں تو چاہتا ہوں ایسوں کے کان کھڑے ہو کہ اب بریلی خاموش نہیں ہے۔ بہت مذاق بنا لیا ہمارے ممبروں کا، سمجھ گئے نا؟ جو بھی کرے گا قوم کرے گی، قوم کے خلاف بھی بولا جائے۔ ناچنا ہے تو چاہیے کہیں چوراہوں پر جا کے ناچیے، سرکار کے ممبر کو پامال بنا۔
یہ اسٹیج نہیں ہے، رقاصہ اور طوائف کا اسٹیج نہیں ہے، یہ سرکار کا ممبر پاک ہے، اور ہم کوئی ناچنے والے لوگ نہیں ہیں، سرکار کے کرم سے ہم حضور کی شریعت کو بتانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے جب حضور کا ممبر ہے تو اس کی عزت بھی رکھی جائے گی، اس کا وقار بھی رکھا جائے گا، اور دنیا والوں کو بتایا جائے گا کہ یہاں وہی آ سکتے ہیں جو اس ممبر کو پامال ہونے سے بچائے اور اس کی عزت کو دل میں بسا کر دے۔ اس نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا شادی میں شرکت کرنے آیا۔ کہا بھیا ایک بات بتاؤ، تمہیں تو آگ میں ڈالا گیا، جملہ سننا اعلیٰ حضرت نے جو محفوظ کیا ہے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا ما کانت الا الغطسۃ التي رأيت حتى خرجنا في الفردوس۔ کہا کہ کچھ نہیں بھیا، جیسے ہی اس نے ہمیں تیل میں ڈالا ایک ڈبکی لگی، صرف ایک ڈبکی، اور اس کے بعد کہا اس کے بعد تو اللہ نے جنت الفردوس کا مزہ عطا فرما دیا۔ الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصہ۔ فرمایا سنو، شہید جب شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے، گردن کٹے، ہاتھ کٹے، یہاں چوٹ لگے، فلسطین کے بچوں کو دیکھو، کوئی کہہ رہا ہے 1 کلو بم گر گیا، کوئی کہہ رہا ہے کچھ گر گیا، کسی کے کپڑے پھٹے ہیں، کسی کے جو ہے وہ کاندھے سے اس کا ہاتھ پورا جدا ہو گیا ہے، لیکن ان سے پوچھو شہیدوں تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ کہیں گے حضور کی حدیث پر میرے نبی نے فرمایا شہید کو انتقال اور شہادت کے وقت میں اتنا ہی درد ہوتا ہے جیسے تمہارے چیوٹی کے کاٹنے پہ درد ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دنیا دار کی محبت میں نہیں مرا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مرا ہے۔ جو عشق رسول میں مرتا ہے، عشق الہی میں مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ، اپنے بچیوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، گھر میں آیا کرو سلام کیا کرو، گھر میں آیا کرو موبائل کی اسکرین پر غلط تصویریں، اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن ہو تو نکالیے اس کو اور اس سے دور کیجیے، اس لیے کہ ٹیلی ویژن اہم نہیں ہے، تمہاری بچیاں بہت اہم ہے، تمہاری اولاد تمہارے نزدیک بڑی قیمتی ہے، اس کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اپنی بچیوں کے سروں سے جہاں دوپٹہ ہٹے فوراً تاکید کرو بیٹا تمہارا دوپٹہ کہاں چلا گیا، گالی دے کر نہیں، چڑھ کر نہیں، پیار سے باتیں کرے، اس لیے کہ بچے پیار سے آپ کی بات بہت مانتے ہیں۔ اگر آپ کی بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہے، بیٹے سے کہو بیٹا، پیار سے کہو بیٹا نماز کیوں چھوڑ دی، خود بھی جاؤ نماز کے لیے اور بچوں کو بھی لے کر جاؤ، یہی تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اس لیے کہ مسجد وہی تباہ ہوئی ہے، انہی کو گرایا گیا ہے جہاں سے نمازی ختم ہو گئے تھے، اور دل بھی وہی ویران ہوتے ہیں جہاں سے عشق رسول کا پیغام نکل جاتا ہے۔ لیکن جس دل کے اندر عشق رسول لگتا ہے، ایک نہیں اگر بے شمار کافر بھی آتے رہے، کبھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ اللہ آپ کے جلسہ پاک کو قبول فرمائے۔ میری زبان سے کوئی جملہ خلاف شرع نکلا ہے اس سے میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سبحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، یہ سبحانی گھڑی چمکاتے باقا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، وہ ہماری نبی ان کے ہم امتی، وہ ہماری نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت
پہ لاکھوں سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے بھیجے سب کی شوقت پہ لاکھوں سلام بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کرے ہر رضا مجھ سے خدمت کی قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کی شان جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا ڈالی تھی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالے دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پاک پروردگار غفور الرحیم مولا کریم نماز عشاء کے بعد سے لے کر اب تک جلسے پاک میں تسلسل کے ساتھ نعت و منقبت فاض و نصیحت آیات قرآن کی تلاوت ہوتی رہی مولا اپنے خاص فضل و کرم سے اس جلسے پاک کو اس کے جملہ لوازمات کے ساتھ قبول فرما شان کریمی اور رحیمی کے مطابق جو ثواب عطا کرے سب سے پہلے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم سرور کائنات فخر موجودات اصل کائنات وجہ تخلیق کائنات جناب محمد عربی روح الفدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما آپ کے وسیلے سے جملہ حضرات انبیاء کرام رسولان اعظام علیہم الصلاۃ والسلام خلفاء راشدین صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین ائمہ طریقت کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا قبول فرما حضور سرکار سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید خواجہ نظام الدین اولیاء حضور صابر پاک کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہوں میں نظر ہے مولا قبول فرما جملہ سلاسل کے بزرگان دین بالخصوص شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادگان اور آپ کے جو تلامذہ خلفاء ہیں سب کی ارواح طیبات کو نظر مولا قبول فرما بالخصوص مرشد گرامی وقار حضور سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ ناز میں نظر مولا قبول فرما ہم حاضرین کے کمیٹی والوں کے اور جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے اور میرے اور ممبر پر جتنے علماء اور حفاظ قرہ بیٹھے ہیں مولا ان سب کے عزیز و اقارب میں جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں مولا اور سب کی مغفرت فرما دے ان سب کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرما یا اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ہم میں جو بیمار ہیں مولا ان کو شفا عطا فرما
جو قرضدار ہے ہمارے قرض سے نجات عطا فرما، جن کے بیٹی اور بیٹیاں بغیر رشتوں کی ہو مولا ان کو سنی صحیح عقیدہ رشتے عطا فرما دے، جن حضرات نے آگے بڑھ چڑھ کر اس جلسے پاک کا انعقاد کیا اور جن حضرات نے ان کا ساتھ دیا مولا سب کے دامنوں کو گوہر براز سے پر فرما، ہمارے اس خطے کے اندر سنیت کا بول بالا فرما، باطن کا منہ کالا فرما، پاک پروردگار بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے بچنے اور ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ وحدہ۔